اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین من اول یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ناظرین محترم، سامعین واجب الاحترام، اللہ کے عبادت گزار بندے، ہماری طرف سے آپ کو حدیث سلام پیش ہو، اور آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، خداوند کریم اس مقدس مہینے میں آپ کی عبادات کا اجر عظیم کا آپ کو حقدار قرار دے، اور ہر لمحہ ہر نفس آپ کی عبادت ہو، اور رب ذوالجلال آپ کی عمر میں وہ برکت عطا فرمائے کہ سال آئندہ بھی اور سالہائے آئندہ اور سالہائے متعدد اس شرف ماہ رمضان کو اور شرف مہمانی الہی کو حاصل کر سکیں۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، ان کا احسان ہے کہ ہم ساحل بحر قرآن پر کھڑے ہیں اور اپنی بساط کے مطابق اس قرآن عظیم کے سمندر سے نمی حاصل کرنے آئے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ کے مہینے میں اللہ کی کتاب سے اللہ کے بندے فیض الہی حاصل کر رہے ہیں۔ عزیزان من، گزشتہ دنوں میں ہم تقریباً سورہ انفال کی آیت نمبر 48 تک پہنچ گئے تھے، اور آج ایک اور آیت لے کر آپ کی خدمت میں آیت نمبر 47 تک آئے تھے، اور بلکہ عرض کروں گزشتہ دنوں میں ہم آیت نمبر 46 تک گفتگو تفسیر کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے تھے۔ آج جس آیت کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا وہ ہے آیت نمبر 47، اور میں آیت کا حوالہ بھی اس لیے ساتھ دیتے جا رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے جو اہل مطالعہ ہیں وہ خود بھی تو یعنی قرآن کا اور تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس آیت میں یعنی ایک اہم نقطے کی طرف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور مومنین کی توجہ دلانا چاہتا ہے، اور یہ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ اس آیت کے اندر رب ذوالجلال مسلمانوں کی اور مومنین کی توجہ اس حقیقت کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے کہ پہلے اس کا بیک گراؤنڈ عرض کروں، جسے شان نزول کہا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ ابو جہل کی سربراہی میں مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے مسلح ہو کر کثیر تعداد میں جب نکلے، اور انہیں معلوم تھا کہ مسلمان کم بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ظاہری دنیاوی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، اور ادھر سے 1000 کا لشکر ہے، اسلحہ ہے، گھوڑے ہیں اور اونٹ ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، تو وہیں سے فخر اور غرور کے ساتھ آگے آنے لگے، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایک مستی ہے، اور مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اور اس حالت میں کہ فخر و غرور اور مستی میں رچے ہوئے ہیں کہ کون ہم پر غالب آ سکتا ہے، کون ہمارے ساتھ جنگ کر سکتا ہے، ہم وہ پہلوان ہیں، ہم وہ جنگ آزمودہ ہیں، ہم ایسے طاقتور ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور تکبر اور غرور، اور ساتھ ساتھ میں شیطان نے ان کو اسے غرور کے اندر مس کیا ہوا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ میدان میں داخل ہو گئے، اور راہ الہی سے لوگوں کو روکنے کے لیے آئے۔ واللہ بما تعملون محیط، اور رب ذوالجلال آپ کے اعمال پر احاطہ کر رہا ہے۔ آپ کے اعمال اللہ کی نگاہ سے اور اللہ کی نظروں سے کبھی غائب نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو اگرچہ یعنی مذمت ہے، اس کے اندر، اس آیت کے اندر مشرکین مکہ کی بڑی مذمت ہے
لیکن اس کے اندر ایک نصیحت بھی ہے، یعنی اس میں فصاحت و بلاغت میں، علم معنی بیان کے اندر اور علم بدیع میں کہا جاتا ہے ادماج، ایک اصطلاح ہے محسنات لفظی میں، ادماج یا محسنات معنوی کے اندر بھی ادماج کہتے ہیں کہ یعنی بیٹی سے کہوں تو بہو سنے، پیغام بات کسی اور سے کرنی ہوتی ہے لیکن پیغام اس کے اندر کسی اور کو دینا ہوتا ہے۔ یہاں مذمت ان کی طرح ہے، یعنی کافروں کی ہے، لیکن شروع کا جو لفظ ہے وَلَا تَكُونُوا، ان جیسا نہ بننا، یہ پیغام مسلمانوں سے ہے کہ وہ فخر کے ساتھ نکلے، غرور کے ساتھ، مستی کے ساتھ اور ناچتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، فخر کے ساتھ اور مسلمانوں کی استہزاء کرتے ہوئے میدان سے نکلے، اور اللہ نے ان کا یہ حال کر دیا کہ تتر بتر ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے، مر گئے، ان کی ہوا نکل گئی، یعنی ان کی ہوا اکھڑ گئی اور کمزور ہو گئے۔ مسلمان فرمایا کہ کہیں آپ اگر تعداد میں کہیں کسی جگہ زیادہ ہوں اور طاقت آپ کے ہاتھ میں ہو، آبادہ کہیں یہ خیال یا یہ کیفیت جو ان کافرون کی تھی وہ اپنے اندر نہیں لانا، اس لیے کہ غرور ہے جس کے پاس بھی ہو اس کا انجام برا ہوتا ہے، تکبر ہے جس کے پاس بھی ہو اس کا انجام برا ہوتا ہے، جیسا کہ پہلی والی آیت میں یعنی ابھی گزر گیا کہ جب تم میدان مقابلے میں نکلو تو یعنی دو کام ضرور کرنا ہے، ایک تو اللہ کی اطاعت ثابت قدمی، اور ایک اور آیت میں فرمایا کہ ثابت قدم رہو، فاثبتو، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو۔ وہ آیت اور یہ آیت دونوں یعنی سیاق کلام میں دونوں ملتے جلتے ہیں۔ وہاں فرمایا تھا کہ اللہ کو فراموش نہیں کرنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے، اور ادھر نصیحت فرمائے کہ یعنی غرور اور تکبر اور ریاکاری اور دکھاوے کی باتیں کبھی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یعنی ذکر الہی کا انجام اور ہوتا ہے اور غرور و تکبر کا انجام اور ہوتا ہے، اور دونوں جنگ بدر کے موقع پر کافروں نے بھی دیکھا اپنا انجام کیا ہوا، اور مسلمانوں نے بھی اس کو دیکھ لیا انجام کیا ہوا جو راہ الہی کو بند کرنے آئے تھے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 48 ہے، اور تلاوت کرتا ہوں، پہلے آیت کو ملاحظہ فرمائیے گا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ بہت ہی عجیب منزل ہے یہ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا، کہا ہو تو بس تم ہی ہو، تمہارے مقابلے میں کون آ سکتا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، بس طاقت آپ کے پاس ہے، بات آپ کی صحیح ہے، آپ حق پر ہیں، کبھی اندر سے اکسا رہا ہے، کبھی باہر سے اکسا رہا ہے، اور کبھی طرح طرح کے خیالات اور باتوں میں انہیں ایسا الجھایا ہوا ہے کہ وہ اب پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اس طریق کے ساتھ وہ آگے جب نکلے تو ساتھ میں یہ بھی انہیں بتا دیا اعمالہم وقال لا غالب لکم اليوم من الناس، کون ہے تمہارے اوپر غلبہ کرنے والا، کون ہے تمہارے اوپر یہ جنگ جیتنے والا، کون ہے تمہیں شکست دینے والا، ایسی باتوں سے انہیں آگے لے کے آیا۔ من وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہاری حمایت کے لیے تمہارے ساتھ ساتھ کھڑا ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب یعنی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں، دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے، اس وقت وہ وعدے جو شیطان اس لشکر مشرکین کے ساتھ کر رہا تھا اور وہ جو حوصلہ افزائیاں کرا رہا تھا، آیا اس پہ وہ برقرار رہا یا وہ پیچھے ہٹ گیا؟ صاف انداز میں یہاں آ کر رب ذوالجلال نے فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وعدہ توڑ دیا، باتیں چھوٹ گئیں اور پیچھے ہٹ گیا۔ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور میں تم سے بیزار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں، اس لیے کہ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں وہ حالات دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ ہاں، یہ شیطان مشرکین مکہ جب مسلمانوں کے لشکر کے سامنے جب قریب آیا اور دیکھا کہ ہاں کچھ آثار ایسے ہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتا ہے، شیطان کی نظر تیز تھی، کچھ چیزیں وہ ماورا طبیعت بھی کچھ چیزیں دیکھ لیتا تھا، فرشتوں کی آمد شروع ہو گئی ہے اور ان کی نصرت شروع ہو گئی ہے، بارش ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے یعنی پانی ادھر جمع ہوتا ہے، ادھر کافروں کی طرف کیچڑ جمع ہوا ہے اور دل ہلنے لگا ہے کافروں کا، مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں طاقت میں کم ہونے کے باوجود بھی مطمئن اور اطمینان کے ساتھ۔ یہ حالت شیطان نے دیکھا، کہا کہ انی ارا ما لا ترون، یہ حالت جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو،
لہٰذا میں اب تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں یعنی تم جو کچھ کرنا ہے تم نے خود ہی کرنا ہے۔ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، یہاں آ کے کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ عجیب ہے، پہلے تو کسی کو یعنی صرف یعنی اللہ سے ڈرنے کی بات نہیں تھی، یہاں تو غلبہ کرنے کی بات تھی، یہاں تو جیتنے کی بات تھی، یہاں تو مسلمانوں کو شکست دینے کی بات تھی۔ لیکن یہی شیطان جو قسم خوردہ شیطان تھا سب کو اکسا کے لے کے آیا اور کہنے لگا واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت ہی عقاب کرانے والا ہے۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، اور یہ زینت کا جو لفظ قرآن مجید میں تقریباً 70 مرتبہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی یعنی مختلف انداز میں آیا ہے کہ عمل کو زینتوار بنا کے یعنی پیش کرنا کبھی شیطان کی طرف نسبت دی گئی ہے جیسے اس آیت کے اندر ہے زینا، اور کہیں لفظ مجہول کی صورت میں آیا زینا، اور جیسا کہ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، یعنی کافروں کے لیے یعنی حیات الدنیا، دنیا کی یہ زندگی زینت بخش بنا کے پیش کی گئی ہے۔ واقعاً ایسا ہے کہ دنیا میں کچھ چیزیں اللہ نے کچھ چیزوں کے ذریعے زینت دی ہے، جیسا کہ ابھی بارش کی وجہ سے زمین کو زینت بخشی ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کواکب نظام شمسی سے آسمان کو زینت بخشی ہے، علم کے ذریعے علماء کو، صبر کے ذریعے فقراء کو، اور حجاب و حیا کے ذریعے زینت بخشی ہے اللہ نے، حجاب و حیا کے ذریعے خواتین کو، اور اسی طرح قرآن کے ذریعے ماہ رمضان کو زینت سے مزین کیا ہے، حسن صوت کے ذریعے قرآن کی تلاوت کو زینت سے مزین کیا ہے، ذکر علی کے ذریعے ہر مجلس کو زینت رب ذوالجلال نے بخشی ہے کہ بغیر ذکر علی محفلوں کی زینت کیا، گلو میں بو بھی ضروری ہے نرسری کے لیے، اور نور آل محمد اور ذکر آل محمد کے ذریعے پوری کائنات کو رب ذوالجلال نے زینت بخشی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ زینت، عمل کی زینت کو کہیں اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے، کہیں نفس امارہ کی طرف نسبت دی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ انہی کے بیٹوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا شام کو، وَجَاءُوا عِشَاءً يَبْكُونَ، چیخیں مارتے ہوئے اور روتے ہوئے آئے کہ بیڑیا کھا گیا۔ وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم، یہ یعنی تمہارے نفسوں نے ہی تمہارے لیے یہ چال چلی ہے اور تمہارے عمل کو اس طرح پیش کیا ہے۔ اور کہیں پہ یعنی خود نفس انسان کی طرف نسبت دی گئی ہے، اور کہیں مجہول کی صورت میں زین للناس حب الشہوات، وہاں فاعل کا ذکر نہیں آیا ہے، مجہول کیفیت میں آیا ہے کہ زینت دی گئی ہے انسان کو حب الشہوات، چاہتوں کی محبت، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ والذہب والفضۃ والحرث وغیرہ، جو دنیا کی ساری چیزیں ہوتی ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کے اندر، یہ انسان کے لیے زینت بخش چیزیں ہیں۔ یہ بات یعنی کافی وسیع موضوع ہے، بات کہیں اور نکل جائے گی، لیکن ہم اپنے تفسیر کے حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہی ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان کی رات کو پڑھی جانے والی دعائیں اور ہیں، دن کو پڑھی جانے والی دعائیں اور ہے۔ وہ جو دن کو پڑھی جانے والی کچھ مفصل دعائیں ہیں، دو تین دعائیں ہیں، ان میں ایک دعا اسی ہے جس کے اندر امام معصوم فرماتے ہیں کہ شیطان جس کیفیت سے انسان کے سامنے آتا ہے اس کی تقریباً کوئی 25 قسمیں بیان کی گئی، وغیر ذالک بھی ہے اس کے علاوہ، کبھی کسی شکل میں آتا ہے، اور کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی بائیں سے، کبھی دائیں سے۔ کیا مطلب کبھی کہ جیسا دو دوست آپس میں چل رہے ہوں کسی سڑک پر، ایک دوست دوسرے دوست کے کبھی دائیں جانب آتا ہو، اس کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کبھی جائیں جانب، ایسا نہیں ہے، بلکہ کبھی اس کی یعنی کبھی اس کے دولت کو زینت بنا کے پیش کرتا ہے، کبھی اس کے فخر کو، کبھی اس کی اولاد کو، کبھی اس کے پوسٹ کو، کبھی اس کی معاشرے میں اس کے ووٹر زیادہ ہیں، اس کی پارٹی مضبوط ہے، محراب ممبر، سب سے تباہ کن انسان کے لیے یہی امامہ، یہی محراب، یہی ممبر، خدا نہ کرے اگر اس میں للہیت نہ ہو، ذرا سی بھی شائبہ شیطانی کو اس میں گنجائش ہو، تو سب سے بڑا خطرہ انسان کو انہی چیزوں سے ہے کہ زینت امامہ، زینت مجلس، زینت تلاوت، زینت مثلا بانی مجلس ہونا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، فارسی شعر میں ہے کہ شیخ ماں از برہمن کافر ترس، زانکہ اورا سومنات اندر سرست، کہ ہمارا شیخ سے مراد یعنی جن علماء کرام کو آپ شیخ کہتے ہیں صرف وہ مراد نہیں ہے، پیشوا، لیڈر، راہبر، جرنل، سربراہ مملکت سارے شیخ ہیں، چودھری تک بھی شامل ہیں۔ از برہمن کافر ترس، زانکہ اورا سومنات اندر سرست، اس لیے کہ انانیت کا جو بت ہے وہ اندر سے جلدی ٹوٹتا نہیں ہے،
میں نے ایک فارسی شعر میں عرض کیا ہے کہ خداوندہ مرا از من جدا کن، اے میرے پروردگار مجھ سے جدا کر، ذرا گہرا ہے یہ، میں جو ظاہر ہوں یہ مرزا حسین صابری آپ کے سامنے یہ، لیکن ایک حقیقت گوہر انسان اندر چھپا ہوا ہے کہ یعنی انسان کی سریش قابل ادراک نہیں ہے روح خدا اس میں صرف خاک نہیں ہے۔ مرا از من جدا کن ہزاران دردہا دارم دوا کن، اگر خواہی مرا آدم بسازی دری بگشا سے صحبت آشنا کن، کہ مجھ سے جدا کر، یعنی میں حقیقت خلافت اللہیت جو انسان کے گوہر اور جوہر کی صورت میں ہے وہ اور ہے اور ظاہر میں کچھ اور ہوں۔ اس کے بعد یعنی پھر وہ جنگ کا نقشہ پیش کیا ہے، اور بہت پیاری بات ہے کہ یہ کس کی شکل میں آ کے کس کو اکسا رہے تھے۔ ایک سوال ہے واقعاً کہ واقعاً یہ شیطان جس کو اکسا رہا تھا کسی یعنی غیر مرئی صورت میں نہیں تھا، کسی قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا اور یہ باتیں کرتے ہوئے ایک دم سے جب دیکھا کہ مسلمان طاقت میں ہیں اور شکست خوردہ ہونے والے ہیں، مشرکین مکہ کو بھی شکست ملنے والی ہے، پیچھے ہٹ گیا۔ یاد رکھیے عزیزان من، پوری زندگی انسان یعنی شیطان کے ساتھ محاذ میں ہے۔ وہاں تو مسلمانوں اور مشرکین کا مقابلہ تھا اور شیطان بیچ میں آیا تھا۔ پوری زندگی شیطان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ سے قسم کھا کے کہا ہے یہ شیطان، حالانکہ حضرت آدم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یعنی میں تمہارا ناصح ہوں، تمہارے لیے بھلائی لے کے آیا ہوں، تمہارے فائدے کا میں بات کر رہا ہوں، اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ شیطان کو سامنے قسم کھا کے کہا کہ میں آپ کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں، اسے نہیں چھوڑا ہے، اور ہمیں گمراہ کرنے کی اس نے قسم اٹھائی، ہمیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لہٰذا سب سے بڑا شیطان، اسی سے ہی ہم سبق لیں۔ انسان کی زندگی میں ہر قدم یعنی یوم بدر ہے، زندگی کا ہر موڑ یوم احد ہے، جنگ احد ہے، ہر لمحہ جنگ ہے، ہر لمحہ ماؤنٹ ایورسٹ ہے جہاں پر ہم یعنی کوشش کر کے کمال کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس منزل تک انسان کو پہنچنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور مختلف شکلوں میں کیفیتوں میں آتا ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، اور جب سر سے پانی گزر جاتا ہے تو تب انسان کو پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد یہ آخری آیت تلاوت کروں کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، یہ آپس میں منافقین اور مشرکین جب ملتے ہیں تو ایک ہی کام ہے ان کا، بس مسلمانوں کا مذاق اڑانا، مسخرہ کرنا، آپس میں ہنسنا اور کہنا یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ کیسے ہمارے اوپر جنگ کر سکتے ہیں، غالب آ سکتے ہیں، یہ کیسے ہمارے مقابلے میں آ سکتے ہیں۔ یہ یعنی مثلا اردو میں جیسے کہا جاتا ہے کس کھیتی کے یعنی مولی ہیں، کس کھیت کے مولی ہیں وغیرہ، اس قسم کی باتیں۔ غر ہؤلاء دینہم، آپس میں کہتے ہیں، کون؟ منافقین، اور فی قلوبہم مرض، یہ فی قلوبہم مرض یعنی اس منافق سے اور زیادہ خطرناک ہے۔ منافق وہ ہے جو یعنی دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ اور رکھتا ہے۔ فی قلبہ مرض، وہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ پالیسی بناتے رہتا ہے کہ کس طرح ان کو شکست دی جائے، کس طرح ان کو پیچھے دھکیلا جائے، کس طرح ان کو کمال سے روکا جائے، یہ ہمیشہ منشور بناتا رہتا ہے۔ یہ جتنے بھی یورپ والے ہیں، امریکہ، اسرائیل، یہود، یہ سارے سب کے سب اسلام کے خلاف فی قلبہم مرض والے ہیں کہ ایک لمحہ بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ مثلا اذ یقول المنافقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور منافقین اور والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دل میں مرض ہے۔ انسان کا دل ایک حال پہ نہیں رہتا ہے، مرض والا دل اور صحت والا دل، طاقت والا دل، کمزور دل، ٹیڑھا دل، سیدھا دل، صاف دل اور مضطرب دل، مطمئن دل۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 31 وصیت نامہ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں امیر المومنین دل کی حالت اسی طرح بتاتے ہیں۔ احی قلبک بالموعظہ وامیتہ بالزہادہ وقوہ بالیقین، کہ دل کو طاقت دو، دل کو نرم کر دو، دل کو مار ڈال دو، دل کو زندہ کر دو۔ اس کے اسباب و علل بھی زیادہ بتائے ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے، میں ان تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے فإن اللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ اس کے اندر یعنی مسلمانوں کو وہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ پہ توکل اور اللہ پہ بھروسہ وہ عظیم چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کبھی شکست نہیں کھا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آیتوں میں بارہا عرض ہو گیا ہے کہ یعنی اللہ جس کے ساتھ ہو وہ کبھی شکست خوردہ نہیں ہوتا ہے۔ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آئے گا راستے کھولیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا دروازے بند ہیں، 7 دروازے، باہر سے تالا لگا ہوا،
وہ دروازے کی طرف نہیں گئے، اللہ کی طرف بھاگ گئے، تب اللہ نے دروازے کھولا۔ اگر دروازے کی طرف جاتے تو شاید دروازہ بھی نہ کھلتا۔ ہاں، کوئی بچہ بھی اس دروازے کی طرف نہیں جاتا جب اسے یقین ہو کہ تالا لگا ہوا ہے۔ یہاں پر یعنی چونکہ اللہ کا وعدہ تھا جو میری طرف آئے گا۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام لشکر کو لے کے جب دریا کے کنارے گئے، آگے سے دریا بند ہے اور راستہ بند ہے، پیچھے سے لشکر فرعون کا دریا، بیچ میں پھنس گئے اور بنی اسرائیل نے چیخیں مارنا شروع کیا، انا لمدرکون، ارے ہم تو مر گئے، ہم تو پٹ گئے، پیس گئے، جیسا معاشری گفتگو معاشرتی انداز میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، یہ بات نہ کیجیے، نہ کرنا کبھی، ان معی ربی سیہدین، جس رب نے مجھے نجات دی ہے بنی اسرائیل سے، جس اللہ نے اور آواز دی ہے کوہ طور پر، انی ان اللہ، صرف وہاں میرا خدا میرے ساتھ نہیں تھا، جہاں میں ہوں گا وہاں تب آواز آ گئی فضرب بعصاک البحر، کہ اپنے لاٹھی کو پانی کے اوپر مار دے اور راستہ بن گیا۔ ہاں، یہ ہے معیت، یہ ہے توکل۔ اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جبرائیل امین راستے میں آتے ہیں، اگر مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ عجیب جواب دیا، یا تو کون ہے ہوتا ہے، یعنی ابراہیم خلیل کی یعنی بعض انداز میں واقعاً یعنی کہنے کی بات ابراہیم کی یہی تھی کہ جس کے عشق میں جا رہا ہوں وہ نار نمرود کی طرف، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی میرے لیے کافی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، محو عقل تماشا لب بام ابھی، اور یہ حالات ہیں۔ تو آج کے مسلمان آپ دیکھیے کہ اتنے سارے پروپیگنڈے تشیع کے خلاف اور امامت کے خلاف، عزاداری کے خلاف اور ہماری نمازوں کے خلاف، ہماری عبادات کے خلاف یہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہی یعنی جو مرض دل والے ہیں اور ساتھ میں جو منافقین ہیں، ان کی تعداد کی کمی نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو کون ہے جو اللہ پہ توکل کرنے والا، یہ سوال کی صورت میں نہیں ہے، یعنی یہ دعوت ہے کہ اللہ کے اوپر ہی توکل کیجئے، اور اللہ عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ عزیزان من، کبھی یہ پیغام اس سے ہمیں آخر میں نچوڑ عرض کروں، کبھی انسان طاقت میں آئے، ذرا سی بھی اس کی معاشرتی حیثیت بن جاتی ہے تو دوسروں کا مذاق اڑانا کبھی شروع نہ کر دے۔ یہی چیز انسان کو گرا دیتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے آپ کے ملک کے حالات، ہر پارٹی دوسرے پارٹی پر کلما دخلت امت لعنت اختہا والی مثال پیش کرتے ہیں، جبکہ مسلمان کے لیے الا قیلا سلاما سلاما والی کیفیت اگر حاصل ہو تو گویا یعنی ہمارا معاشرہ، ہماری اسمبلی، ہمارا محلہ، ہمارے گھر سب کے سب زینت بن جائیں گے۔ یہ مسخرہ بازی سورہ حجرات میں شدت سے منع کیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر یعنی مسخرے کی باتیں نہ کیا کریں، چاہے وہ یعنی جس کے خلاف آپ بولنا چاہتے ہیں معاشرتی طور پر کتنا بھی کم ہو۔ یعنی معاشرے میں ایک انسان ہونے کے لحاظ سے اور مسلمان ہونے کے لحاظ سے ذمہ داری بنتی ہے کہ گرنے والے انسان کو ہاتھ پکڑ کے فکری طور پر، عملی اخلاقی طور پر اوپر اٹھایا جائے۔ یہ جو 12,000 روپے، 10,000 روپے آپ یعنی 5,000 2,000 روپے کسی کی مدد کرتے ہو، یہ مدد کیا؟ یہ حیوانی مدد ہے۔ کسی کو مشورہ دینا، نیک مشورہ، یہ انسانی فکری یعنی یہ مدد ہے۔ کسی کو گمراہی سے نکالنا، کسی کو بری پارٹی سے نکالنا، کسی کو غلط سوچ سے اور غلط دوست کے ہم نشینی سے نکالنا، یہ پیکیج ہے، یہ الہی پیکیج ہے، یہ جنت کی پیکیج ہے، اور اس میں کبھی کمی بھی نہیں ہوتی ہے، اس میں کرپشن بھی نہیں ہوتی ہے، اس میں ترقی ہے، اس میں عزت ہی عزت ہے، اس میں کمال ہی کمال ہے۔ رب ذوالجلال یہی فضائل، یہی سمندر بحر قرآن کی برکت سے ان غواصی فکر، سفینہ فکر سے یہ لولو مرجان کو حاصل کرنے، انہیں اپنانے اور سمجھانے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔